آج ہم بھارت میں مسلم کمیونٹی کو جو کچھ اہم سماجی مسائل درپیش ہیں اور جو نئے رجحانات سامنے آ رہے ہیں ان پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، میڈیا رپورٹس بھی ہیں، کچھ تحقیقی مضامین اور آن لائن سرچ کا ڈیٹا بھی۔ تو کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ اہم بھی ہے، خاص طور پر جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، جیسے کشمیر میں حملے کے بعد جو صورتحال بنی، دیکھنا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی واقعات ہوئے اس کے بعد ایک بڑا آپ کہہ لیں رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ ہاں، خاص طور پر کشمیر اور گجرات میں بڑے پیمانے پر حراستوں کی خبریں ہیں۔ گجرات میں تو پولیس نے 6500 لوگوں کو گرفتار کیا۔ 6500؟ جی، حالانکہ بعد میں بتایا گیا کہ ان میں سے صرف 450 کی شناخت ہوئی کہ وہ بنگلہ دیشی غیر قانونی تارکے موت نے۔ بالکل، اور اسی پر تو انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں، خاص طور پر وہ گھروں اور دکانوں کو گرانا، جسے بلڈوزر پالیٹکس کہا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ اصطلاح بہت سننے میں آ رہی ہے۔ جی، تو وہ اسے ایک طرح کی اجتماعی سزا قرار دے رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھی کہا کہ بھئی پہلگام جیسے واقعات یقیناً خوفناک ہیں، لیکن اس کی آڑ میں آپ اقلیتوں کے خلاف من مانے گرفتاریاں یا سزائیں نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ اور یہ صرف آپ کہہ لیں زمینی سطح پر نہیں ہو رہا، ڈیجیٹل دنیا میں بھی ایک عجیب رجحان ہے۔ ہاں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کی آن لائن نیلامی جیسی ہراسمنٹ کی کوششیں ہوئیں، اور وہ لو جہاد والے بے بنیاد الزامات، یعنی وہ جو بین المذہب شادیوں کو ایک سازش کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں تک کہ اسکولوں میں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے آگرہ میں ایک واقعہ ہوا جہاں ایک بچے کو اس کے ہم جماعتوں نے مبینہ طور پر پاکستانی دہشت گرد کہا۔ یہ واقعی بہت تشویشناک بات ہے کہ یہ جو آن لائن نفرت ہے وہ کس طرح پھر اصل زندگی میں یعنی امتیاز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل، سوشل میڈیا پر جب ایک ہی طرح کا منفی بیانیہ چلتا رہتا ہے تو وہ ایک ایکو چیمبر سا بن جاتا ہے نا۔ ہاں، باز گشت کا کمرہ جسے کہتے ہیں۔ جی، اور پھر اس کے ٹھوس نتائج نکلتے ہیں۔ سماجی بائیکاٹ ہو سکتا ہے، معاشی نقصان، اور بعض اوقات تو اللہ نہ کرے جسمانی تشدد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے بیرونی دباؤ، ہم لیکن کمیونٹی کے اندر بھی تو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں نا؟ ہاں، یہاں سیاسی پہلو بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں بتائیے۔ وہ جو مسلم کمیونٹی کے اندر ذات پات کی شناخت ہے، خاص طور پر پسماندہ مسلمان، ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ یہ پسماندہ مسلمان؟ جی، یہ وہ گروہ ہیں جو سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ سمجھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم آبادی کا تقریباً 85% ہیں۔ 85%؟ یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جی، اور بی جے پی نے بھی 2022 میں ان تک پہنچنے کی کچھ کوششیں کی تھی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر ہم اسے بڑے سیاسی منظر نامے میں دیکھیں تو یہ جو روایتی سوچ تھی نا مسلم ووٹنگ کی، اس کو چیلنج کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جیسے اتر پردیش کے کچھ سروے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ذات کی بنیاد پر جو وابستگی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر وابستگی سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ اچھا۔ جی، تقریباً 90% مسلم جواب دہندگان نے یہ محسوس کیا کہ ان کی اپنی ذیلی ذات کی اگر بہتری ہو تو انہیں ذاتی طور پر فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جو پسماندہ تنظیمیں ہیں وہ یہ بھی واضح کر رہی ہیں کہ بھئی کسی بھی پارٹی کو ہماری حمایت یقینی نہیں سمجھنی چاہیے، خاص طور پر اس لیے کہ فرقہ وارانہ تشدد کا زیادہ شکار بھی اکثر وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ رجحانات آن لائن سرچ میں بھی نظر آ رہے ہوں گے؟ بالکل، گوگل کے اعداد و شمار اگر دیکھیں تو پسماندہ مسلمز جیسے الفاظ کی تلاش میں پچھلے 4 سالوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر شمالی ہندوستان میں۔ تو یہ عوامی دلچسپی یا تشویش کی علامت ہے؟ میرے خیال میں دونوں، دلچسپی بھی اور تشویش بھی۔ اور اسی طرح حالیہ واقعات کے بعد مسلم ڈیٹینشن انڈیا، بلڈوزر پالیٹکس اور اینٹی مسلم وائلنس جیسے الفاظ کی تلاش بھی بڑھی ہے۔ ٹھیک۔ اور ان مسائل کے صرف فوری اثرات نہیں ہوتے، لمبے عرصے تک چلنے والے نتائج بھی ہیں، جیسے معاشی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، تعیم کے مواقع کم ہو سکتے ہیں، اور جو آئینی تحفظات ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ املاک گھرانے والی بات۔ جی، وہ تو نسل در نسل غربت کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اگر ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا تصویر بن رہی ہے؟ مطلب ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں مسلم کمیونٹی کو ایک ساتھ کئی محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے۔
بالکل. ریاستی کارروائیاں بھی ہیں، ڈیجیٹل ہراسانی بھی ہے، اور پھر کمیونٹی کے اندر کی سماجی اور سیاسی تبدیلیاں بھی ہیں۔ اس پر گہرے اور آپ کہہ لیں دیر پا اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو ادارہ جاتی تحفظات ہیں ان کا کمزور ہونا ایک بنیادی چیلنج نظر آتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ غور کریں، یہ جو مسلم کمیونٹی کے اندر ذات پات کی بنیاد پر شناخت ابھر رہی ہے اور باہر سے جو دباؤ بڑھ رہا ہے، ان دونوں کے بیچ یہ جو کشمکش ہے، یہ مستقبل میں بھارت کے مسلمانوں کے مجموعی تجربے کو کس طرح سے شکل دے گی؟